السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی کا خصوصی پروگرام راز اور تاریخ۔ تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے عظیم انسانوں کی داستان بھی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے کردار، علم اور بصیرت سے قوموں کی تقدیر بدل دی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جنہیں ہندوستان کی آزادی کی ابتدائی تحریک کے معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ممتاز قانون دان، سماجی مصلح اور اتحاد کے علمبردار تھے۔ انہوں نے مذہب، زبان اور ذات پات سے بالاتر ہو کر ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا پیغام دیا۔ آج کی ہماری خصوصی پیشکش ہے بدرالدین طیب جی، ابتدائی کانگریس کے وہ رہنما جنہوں نے اتحاد کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کی طرف جہاں ایک عظیم رہنما کی جدوجہد آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ابتدائی زندگی۔ بدرالدین طیب جی کی پیدائش 10 اکتوبر 1844 کو بمبئی میں ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ مسلمان خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد تجارت سے وابستہ تھے اور جدید تعلیم کے زبردست حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بدرالدین طیب جی کو بہترین تعلیم دلائی گئی۔ ابتدائی تعلیم بمبئی میں حاصل کرنے کے بعد انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا ایک غیر معمولی بات تھی، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ وکالت میں کامیابی۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بدرالدین طیب جی ہندوستان واپس آئے۔ انہوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ جلد ہی ان کی ذہانت، دیانتداری اور مضبوط دلائل نے انہیں ممتاز وکیل بنا دیا۔ وہ صرف مقدمات جیتنے والے وکیل نہیں تھے، بلکہ انصاف کے اصولوں کے محافظ بھی تھے۔ ان کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ سماجی اصلاحات۔ بدرالدین طیب جی صرف قانون دان نہیں تھے، بلکہ ایک بڑے سماجی مصلح بھی تھے۔ وہ مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے حامی تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ترقی صرف تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کی حمایت کی۔ وہ پردے کے سخت نظام اور قدامت پسند سوچ کے ناقد تھے۔ اس دور میں ان خیالات کا اظہار انتہائی جرأت مندانہ سمجھا جاتا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستگی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ یہ ہندوستانیوں کے سیاسی حقوق کی آواز بننے کی کوشش تھی۔ ابتدائی برسوں میں مختلف مذاہب اور طبقات کے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے لگے۔ بدرالدین طیب جی بھی ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے کانگریس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آزادی اور سیاسی حقوق کے لیے تمام ہندوستانیوں کو متحد ہونا ہوگا۔ کانگریس کے تیسرے صدر۔ 1887 میں مدراس کے اجلاس میں بدرالدین طیب جی انڈین نیشنل کانگریس کے تیسرے صدر یعنی کہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ وہ کانگریس کے پہلے مسلم صدر تھے۔ اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے زور دیا کہ مذہبی اختلافات کو سیاست پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کے لوگ متحد رہیں گے تو اپنے حقوق بہتر انداز میں حاصل کر سکیں گے۔ ان کا یہ پیغام اس زمانے میں بھی اہم تھا اور آج بھی اس کی اہمیت برقرار ہے۔ اتحاد کا فلسفہ۔ بدرالدین طیب جی کی سب سے بڑی پہچان اتحاد تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ اور دیگر تمام برادریاں ایک ہی وطن کی باشندہ ہیں۔ ان کے نزدیک سیاسی جدوجہد کا مقصد کسی ایک طبقے کا فائدہ نہیں بلکہ پورے ملک کی بہتری تھا۔ وہ اختلاف کے بجائے مکالمے پر یقین رکھتے تھے۔ عدلیہ میں خدمات۔ بعد ازاں بدرالدین طیب جی کو عدالتی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی۔ وہ بمبئی ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے فیصلوں میں انصاف، قانون کی بالادستی اور غیر جانبدار کو ہمیشہ مقام اور مقدم رکھا۔
ان کی دیانتداری نے انہیں عوام اور قانونی حلقوں میں بے حد احترام دلایا۔ تعلیم کے لیے جدوجہد۔ بدرالدین طیب جی کا ماننا تھا کہ اگر قوم کو مضبوط بنانا ہے تو نئی نسل کو تعلیم دینا ہوگا۔ وہ جدید سائنس، قانون، ریاضی اور انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی زور دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں جدید تعلیمی شعور پیدا کرنے کے لیے متعدد سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ شخصیت اور کردار۔ بدرالدین طیب جی نرم گفتار اور شائستہ اور اصول پسند شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اقتدار کے بجائے خدمت کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی گفتگو دلیل، تحمل اور احترام پر مبنی ہوتی تھی۔ یہی اوصاف انہیں اپنے دور کے ممتاز رہنماؤں میں نمایاں کرتے ہیں۔ آخری ایام۔ 1906 میں بدرالدین طیب جی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ وہ آزادی کا سورج طلوع ہوتے نہ دکھ سکے، لیکن ان کی جدوجہد نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ان کا نام آج بھی ہندوستان کی ابتدائی سیاسی تاریخ، قانونی خدمات اور قومی اتحاد کے حوالے سے احترام سے لیا جاتا ہے۔ تاریخی سبق۔ بدرالدین طیب جی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ تعلیم، انصاف، اتحاد اور برداشت سے ترقی کرتی ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود باہمی احترام اور مشترکہ مقصد کسی بھی معاشرے کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ ناظرین، بدرالدین طیب جی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے انہیں ایک مقصد کے لیے متحد کرے۔ تعلیم، انصاف، رواداری اور قومی یکجہتی وہ اقدار ہیں جو آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی ایک صدی پہلے تھی۔ آپ کو آج کا پروگرام راز اور تاریخ کیسا لگا؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی۔ اگلے پروگرام میں تاریخ کے ایک اور دلچسپ راز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔